بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ پر خاص رحمت فرمائے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے جو بچے آپ سے دور ہیں روزی روٹی کے لیے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چاند گرہن تو گزر چکا ہے اور 2 اکتوبر کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سورج گرہن لگ رہا ہے، اور وہ سورج گرہن جو ہے اس کے اوپر ہم ایک تفصیل سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ 1-2 دن میں، اور وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے جو فائدے ہوں گے آپ کو، ان سے بھی آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہفتے وار جو ہمارا پروگرام چل رہا ہوتا ہے آروسکوپ کا، وہ پیچھے خدمت ہے۔ ہمیشہ میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنی چیزوں کو چیک کریں، اپنے بچوں کی خاص طور پہ نام کو چیک رکھیں، نئے بچے پیدا ہونے والے ان کے ٹائم ڈیٹ اور پرفیکٹ ٹائم کے مطابق اور ڈیٹ آف برتھ کے مطابق نام رکھا کریں، تاکہ آگے زندگی میں جا کے ان کے لیے کوئی پریشانیاں نہ ہوں اور ان کے لیے ہمیشہ سکسیس رہے۔ ان کے ستاروں اور سیاروں کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ بہت کامیاب زندگی کا ضامن بنے۔ اکثر لوگ مجھے یہ پوچھ رہے تھے واٹس ایپ پر کہ ہمیں 60-70 کا بندھن لگا ہوا ہے اور وہ بند ٹوٹنے کو آ ہی نہیں رہا۔ ہم نے مختلف اسٹرالوجر سے پوچھا ہے کہ 60-70 لگی ہوئی ہے تو اس کا کیا وہ ہے، تو ہمیں ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے کہ 60-70 لگی ہوئی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہو، میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ میں نے کہا تھا کہ 60-70 کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جو آپ کے اوپر بوجھ ڈالے یا آپ پر ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہ اس انسان کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہوں اور نہ ہی میں ظلم کرتا ہوں۔ انسان خود ہی جاہل ہے اور خود ہی ظالم ہے، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا اس ذہن کو بالکل کلیئر کر لیں کہ 60-70 کے کوئی اثرات نہیں ہوتے اور نہ انشاءاللہ ہوں گے۔ اس کے بہت سارے تجربات ہم نے کیے، بہت سارے ہم نے پیشنٹس کو مختلف چیزیں، مختلف ریمیڈیز بتائیں اور انہوں نے اس کو اپنا علاج سمجھ کے کیا، اور انہوں نے بہت پھنسے ہوئے دنوں میں مشکلات میں سے نکل کے آج ایک سکسیس زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور یہ 60-70 کی خود ساختہ کیفیات سے دور رکھے۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو بر وقت ملے اور آپ اس کو دیکھیں اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب ایرس کی۔ ایرس جو ہے یہ آتشی برج ہے، حمل اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ اس کا جو پچھلے ہفتے کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ تھا کہ بہت ساری چیزوں سے میں نے محتاط رہنے کو کہا تھا، آپ نے اسی کو کنٹینیو رکھنا ہے، اسی کو آپ نے احتیاط کی تدابیر کو اپنانا ہے، اور کوئی جو آپ کو بتایا تھا کہ کوئی خود غرض بندہ، کوئی ایسا بندہ جو آپ کی چلپوسی کرے اور آپ کو بٹرنگ کرے، آپ نے اس سے بچ کے رہنا ہے، اور خود غرض لوگوں سے بھی آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ یہی معاملات جو ہیں اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ دوسری چیزیں خریدنے سے پہلے آپ کو اپنے پاس موجودہ چیزوں کو استعمال کرنا، یعنی کہ جو آپ کے پاس مالی پوزیشن ہے اس کو بہت آپ نے احتیاط سے خرچ کرنا ہے۔ نئی چیزیں خریدنے کے لیے ابھی آپ کے پاس اس بات کے امکانات موجود ہیں، لیکن آپ وہ چیزیں خرید سکتے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن یہ سورج گرہن لگ جائے، یہ تھوڑے سے جو نیحس ٹائم لگا ہوا ہے یہ گزر جائے، تو پھر آپ نے کوئی گھر، مکان، گاڑی یا کوئی لین دین بڑا جو ہے وہ کرنا ہے تو وہ کریجیے گا۔ اس سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ یہ قدم نہ اٹھائیں۔ اس ہفتے کچھ پرانے اور دوست جو تھے وہ آپ کے بہت نزدیک آ کے آپ کو چکنی چپٹی باتیں کر کے آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خدشات ہیں اس بات کے، جو پچھلے ہفتے بھی تھے اور اس ہفتے بھی ہیں۔ احتیاط کرنی ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنا غصہ خاندان کے کسی فرد پر بھی نکال سکتے ہیں، گھریلو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، دھوکے سے آپ کوئی غلط پیسے آپ جگہ پہ دے سکتے ہیں جو واپس ملنا بہت مشکل ہو جائیں گے، جس سے آپ کا امیج بھی خراب ہو سکتا ہے، اور آپ وقت، پیسہ دونوں چیزیں برباد کرنے کے بعد آپ پریشان اور پچھتائیں گے۔ اچھی منصوبہ بندی کریں،
ساری زندگی کام کرنا ہوتا ہے، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا رک جائیں، یہ ہفتہ ہے یہ رک جائیں تاکہ یہ سورج گرہن کا معاملہ اور چاند گرہن کا معاملہ نکل جائے، اس کی ڈوریشن ختم ہو جائے، تو پھر آپ اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ورنہ آپ سوچتے اور منصوبہ بندی کرتے رہ جائیں گے اور غلط فیصلے کی وجہ سے آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو خاندانی معاملات میں بالکل دخل اندازی نہیں کرنی، کوئی روٹھ گیا روٹھا رہنے دیں، 5-10 دن کے بعد وہ خود ہی مان جائے گا، آپ نے ماما نہیں بننا، آپ نے بڑا نہیں بننا، ورنہ سارا گند جو ہے وہ آپ کے سر پہ آنے کا اندیشہ ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اوپر بہت زیادہ پریشر بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ پڑھائی میں دل لگائیں، طالب علموں کے لیے آپ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ اس ہفتے تھوڑا سا ذہن بٹکا رہے گا، پڑھائی میں دل نہیں کرے گا، لیکن کوشش کریں کہ پڑھائی کی طرف دل لگائیں۔ رشتوں کے معاملات کو بالکل نہ چھیڑیں، اس ہفتے خاموشی اختیار کریں۔ اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہوتی ہے تو ایک گیدرنگ کر کے، ایک میٹنگ کر کے ان کی سن لیں اور اپنی نہ سنائیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ معاملات خراب نہ ہوں۔ کالے ماش کا گوشت کا ہفتے والے دن صدقہ دیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 200 بار اس پڑھیں، ورد کریں، ہر نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور دعا کریں۔ پتھر یاقوت مرجان اور فیروزہ آپ پہنیں، اس سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی، آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اپنی نظر بھی ضرور اتاریں۔ اب ہم بات کریں گے جناب ٹورس کی۔ ٹورس خاکی برج ہے، مٹی والا برج ہے، اور مشتری کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے گھریلو پریشانیاں آپ کو دبا سکتی ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے میں بھی سیم یہی چل رہا تھا، لیکن وہ ابھی پریشر ختم نہیں ہوا کیونکہ مشتری پہلے گھر میں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی اپنی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، لیکن اس دوران اپنا علاج جو ہے وہ ٹوٹکوں سے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو اچھے ڈاکٹر سے اور اچھے اس سے لینا ہے، دوائی لینی ہے، ٹیسٹ کروانے ہیں، اور اپنا پورا خیال کرنا ہے۔ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ آپ کی صحت خرابی کی طرف جا رہی ہے، کوئی ایسی چھپی ہوئی بیماری سامنے آنے والی ہے جو آپ کو اچانک بہت بڑا سیٹ بیک دے گی اور صدمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، لیکن میرا کام ہے بتانا۔ مالی اعتبار سے اس ہفتے ٹورس جو ہے وہ اچھا رہے گا۔ اس صورتحال میں اپنی کوششوں میں ذرا بھی کمی نہ آنے دیں۔ وہ جو آپ محنت کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس کو جاری رکھیں۔ اس وقت کو سازگار سیاروں کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، بلکہ پچھلے ہفتے سے بھی آپ بہت اچھی پوزیشن میں تھے اور اس ہفتے بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، بہترین موقع ہے، اس کو آپ نے جانے نہیں دینا ہاتھ سے۔ اور اس ہفتے آپ نے انتہائی احساس طبیعت کی وجہ سے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ موسمی جو بیماری ہے اس کا حملہ ہو سکتا ہے، نزلہ زکام بخار وغیرہ جو وائرل ہے، وہ اس کی پکڑ میں آپ آ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ احتیاط کریں اور اپنا علاج کر کے اس کو ٹھیک کر لیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر والوں سے بھی بحث اور چڑچڑاپن اور وہ رہے گی، لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خاموش رکھیں، کیونکہ خاموش رہنے سے آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اپنی پڑھائی کی طرف پوری توجہ دیں۔ تھوڑی سی بھی آپ کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز 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 اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ فضول باتیں، موبائل لیپ ٹاپ کا استعمال کم کر دیں، نشہ آور چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ اس وقت کے لیے بہت زیادہ، یہ وقت جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ سازگار ثابت ہو رہا ہے۔ ایسے میں آپ سے گزارش بھی ہے کہ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، چیزوں کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ رشتوں کے معاملات کو تھوڑا سا سلو کر دیں، اگر کوئی بات نہیں بھی بن رہی تو پریشان نہ ہو، یہ سورج گرہن کا ٹائم گزر جائے، اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو بہتر پوزیشن پہ لے آئیے گا اور رشتے کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ منگل کے دن گوشت کا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، اور ہفتے کے دن کالے ماش کا صدقہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، مصیبتیں پریشانیاں بلائیں سب ٹل جائیں گی۔ یا فتح یا رزاق کو یہ آپ نے 797 بار اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے بعد ہر نماز کے بعد اس کا ذکر اذکار کریں، ورد کریں، تسبیح پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ کرے، آسانی کرے۔ یاقوت، سرخ مرجان اور سرخ حقیق، یہ پتھر آپ پہن لیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنی نظر ضرور اتاریں، اور نظر اتارنے کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے،
اس کو آپ ضرور دیکھیں. 6 مجرب اس کے میں نے طریقے بتائے ہیں، جو آپ کو آسان لگے وہ طریقے سے اپنی نظر اتار لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اب ہم بات کریں گے جناب جمنائے جوزا. یہ ہوائی برج ہے اور ہوا میں رہتا ہے، بہت جلد غصہ کر جاتا ہے، بہت جلد موڈ آف کر لیتا ہے، دوسرے کی سننے میں اس میں صلاحیت کم ہوتی ہے. لیکن مشتری کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے، یہ پچھلے ہفتے سے 12ویں گھر میں ہے مشتری، جس کی وجہ سے اس کو ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے بہت اچھی تربیت اور سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ضرورت تھی. وہ سیم پوزیشن چل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ سماجی اور مذہبی سرگرمیوں کا حصہ بن سکتے ہیں. سوشل سرکل آپ کا بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو ذہنی سکون حاصل کرنے اور معاشرے میں اپنی شناخت بنانے میں مدد دے گا. راہو 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس پورے ہفتے میں آپ کو اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم رکھنا ہوگا. بے جا خرچ اور غلط فیصلے سے آپ کا بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ احتیاط طریقے سے چلیں تو آپ کو بڑا فائدہ اور نفع بھی ہو سکتا ہے. آپ کے خاندان کے افراد میں سے کچھ، یعنی بچوں میں سے یا کوئی خاندان کا بیمار ہو سکتا ہے، جس کو موسمی بیمار کی بگاڑ کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے پریشانی بڑھ سکتی ہے، لیکن احتیاط کرنی ہے. آپ نے ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں لینا، حوصلے اور صبر سے کام لینا ہے، جو آپ کے لیے سود مند ہوگا. پڑھائی کی طرف آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے، سستی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو پڑھنے کو بالکل دل نہیں کرتا. کھانا پکانا، گھر کے گھریلو معاملات اور ان چیزوں میں دل، خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں، سستی کو دور کریں، ورنہ آپ کے گھر کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، جن کے لیے آپ کو اس ہفتے پہلے آپ کے سینئر افسران سے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے. جوزا جو ہیں وہ ملازم پیشہ ہیں، ان کو بھی بہت احتیاط کرنی ہوگی کہ اپنے آفس میں اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے نبھائیں، اور ورنہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ یہ منصوبے یا کام آپ سے کسی اور کو منتقل ہو سکتے ہیں. آپ کی ذمہ داریاں اگر سستی کی نظر ہی رہیں گی تو یہ کام کسی اور کو بھی مل سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا. ایسی صورتحال میں آپ کو یہ سمجھ کر اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ زندگی میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن سستی چھوڑنے کے بعد ہی آپ کی جیت ہو سکتی ہے. غصہ، چڑچڑاپن، موڈ خراب کرنے سے آپ کے اپنی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. اس کو سمجھیں اور اپنی محنت دوبارہ شروع کریں. جمعے کے دن گوشت کا صدقہ دیں اور بڑوں اور پرندوں کو دانہ ڈالیں. سورۃ توبہ کی آخری آیت 33 بار اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے بعد پڑھیں اور دعا کریں. سفید پکراج، در نجف، سفید مرجان اور موتی یہ آپ پہن سکتی ہیں یا پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اب ہم بات کریں گے جناب کینسر کی. سرطان کینسر اس ہفتے جو پچھلے ہفتے کی طرح آپ کا سیم وہ چل رہا ہے ہفتہ. صحت مند طرز زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے واک کریں، یوگا کریں، ورزش کریں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں. زول کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے مالی مستقبل پر غور کیا جائے تو آپ کی رقم، یعنی آپ کے نشان کے کینسر لوگ باشندے جو ہیں ان کو خاص طور پہ پچھلے ہفتے بھی میں نے مشورہ دیا تھا اور اب بھی یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ اس ہفتے آپ نے نہ کسی کو قرض دینا ہے نہ کسی سے قرض لینا ہے، کیونکہ یہ مدت، یہ جو سورج گرہن اور اس وقت چاند گرہن کی بالکل پچ جو ہے سورج کے نزدیک آ چکی ہے، اوور لیپ ہونے جا رہا ہے سورج گرہن، جس کی وجہ سے آپ کے پریشانی ہو سکتی ہے. اس لیے آپ نے نہ قرض لینے والوں کو رقم دینی ہے نہ دینے والوں سے لینی ہے. اپنے ذہن پہ بوجھ بالکل نہ بنائیں. خاندان میں بھی آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں، کوئی لین دین نہ کریں. کاروباری معاملات کو بالکل روک دیں. 4-5 دن کے لیے کوئی بڑی ڈیل نہ کریں، ورنہ آپ کو دشواری کا باعث بن سکتی ہے. سفر کرنے سے پرہیز کریں، خاص طور پہ رات کا سفر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں، لیکن چڑچڑا پن اور غصہ بالکل نہ کریں. اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میری طبیعت پر بوجھ آ رہا ہے اور مجھے کسی کی بات اچھی نہیں لگ رہی تو خاموش ہو جائیں، اور خاموشی ہی آپ کے لیے بہتر ہوگی.
آپ کو بعض اوقات اپنے شراکت داروں کی طرف سے بھی کچھ مسائل اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ نے کسی مسئلے میں نہیں جانا، کوشش کر لیں کہ اگر آپ کے کوئی کاروباری معاملات ہیں یا لین دین ہیں یا آپ کے ایک شریک ہیں، شریک میں شراکت دار، تو ان کے ساتھ بھی آپ تھوڑا سا ٹائم کر لیں، لیکن ٹائم گزار لیں یہ ہفتہ، تاکہ سورج گرہن کے اثرات سے آپ نکل جائیں اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اپنے امتحان کے جن کے نتیجہ اور یہ جو آ چکا ہے، خاص طور پہ کینسر کے لیے جو فیل ہونے کے انڈیکیٹر زیادہ دے رہے ہیں، ناکامی کے انڈیکیٹر زیادہ دے رہے ہیں، خدا کے لیے اپنی فضول چیزوں سے پرہیز کریں، موبائل لیپ ٹاپ سے دور رہیں، نشہ آور چیزوں سے دور رہیں، برائی سے دور رہیں، زیادہ ٹائم فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں، اپنے پڑھائی کی طرف پوری توجہ دیں اور گھر والوں سے مشورہ لیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ اپنی تعلیم کو مکمل کریں۔ رشتوں کے معاملات کو اس ہفتے آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ یہ چاند گرہن کا معاملہ ہے، اس میں آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ سورج گرہن کیونکہ لگنے والا ہے تو پریشر بڑھ رہا ہے۔ غریب کو کھانا کھلائیں، کالے ماش کا صدقہ دیں، گوشت کا صدقہ دیں، روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت صبح شام کریں، نیلم، زمرد، مرجان اور یاقوت پہنے، یہ بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب لیو کی۔ اسد برج ہے آتشی، اور پچھلے ہفتے کی طرح مشتری کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے بھی اگر آپ اپنی صحت کا ذائچہ دیکھیں تو اس میں بھی سیم پوزیشن بن رہی ہے اور آپ کی صحت اچھی رہے گی، لیکن آپ کو زندگی کے مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی کی مظاہرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایکٹیو ہیں اس وقت بہت، اور اس وقت آپ کے اوپر جو ہے ایک اچھا ٹائم سٹارٹ ہوا ہے، سارے بروج کی ایک اچھی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ سے آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اپنی زندگی کے متعلق وہ تمام فیصلے تیزی سے نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، جس میں آپ کو پہلے سے کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ بڑی مشکل سے پہلے ہی اس مشکلات سے باہر نکلیں، یہ نہ ہو کہ آپ دوبارہ پھنس جائیں۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ یہ جلد بازی میں نہ کریں، بلکہ سوچ سمجھ کے کریں۔ یہ ہفتہ آپ کو اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور رابطے میں رہنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جن لوگوں سے آپ نے کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے تو خاموشی سے ملیں، سن لیں ان کی باتیں، کوئی انعام میں یا ضد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنازعات کھڑے ہو سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ اپنے ماتحت افسران اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، ورنہ آپ کا امیج خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ آپ ایسا کرنے سے اپنی پروموشن اور دوسری چیزوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ ایک دوسرے شخص سے ایک دور رہیں اور اپنی شریک حیات کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ بنائیں اور اس کے باتوں کو سنیں اور ان کے مطالبات کو سنیں۔ ضروری نہیں کہ وہ پورے ہوں، لیکن آپ اس کو سن بھی لیں گے تو کافی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پڑھائی کی طرف اپنا زیادہ وقت سرو کریں اور اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، جس کے لیے آپ کو مستقبل میں پچھتانا نہ پڑے۔ رشتوں کے معاملات سے ابھی آپ خاموش رہیں، اگر بات نہیں بھی بن رہی تو کوئی بات نہیں، یہ ہفتہ گزرنے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ بہتر حالات ہوں گے۔ منگل اور جمعرات کو گوشت کا صدقہ دیں اور سوجی اور چینی مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں اور مچھلیوں کو دانہ ڈالیں، غریب کو کھانا کھلائیں۔ صبح شام سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور دعا کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بغیر وضو یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، اور یاقوت، مرجان اور پیلا پھوکراج آپ یہ پتھر پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو ایک پازیٹیو انرجی ملے گی اور یہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے ورگو کی۔ سملک جسے کہتے ہیں خاکی بروج ہے، اور اس ہفتے جو ہے پچھلے ہفتے کی طرح آپ کی صحت معمول سے بہتر رہے گی، جس کی وجہ سے آپ خوش رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ اپنے خاموش مزاج کے ساتھ کھلے دل سے دوسروں کے ساتھ خوش گپیاں کر سکیں گے۔ بالکل سیم پچھلے ہفتے والا معاملہ چل رہا ہے، اور اس میں وہی بات جو ہے کہ کیتھو پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے، خاص طور پہ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ کسی کو بھی قرض نہیں دینا، اور ضرورت کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور اپنے مالی معاملات پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے ارد گرد کے بااثر افراد اور اہم لوگوں کے درمیان
اور اپنے بڑوں کے ساتھ ایک اچھی بیٹھک ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس بڑھ سکتا ہے اور آپ کو ایک اچھا مشورے سے آپ آگے کی بہتر پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ہفتے آپ کو بہت محتاط اور احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ سورج گرہن سٹارٹ ہونے والا ہے جس کے نحوست کی وجہ سے آپ کے مثبت نتائج جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ مشتری کے نامے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے میں توانائی میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ دفتر سے واپس آنے کے بعد بھی گھر میں کام کرنا ناپسند کریں گے۔ سستی کا غلبہ بڑھ سکتا ہے اور آپ ایسا کر کے اپنے خاندان کو ناراض بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے بہت سے طلبہ سوشل میڈیا اور اپنے زیادہ تر وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے انہیں آنے والے امتحان میں منفی نتائج کا سامنا بھی پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، اپنے فون لیپ ٹاپ کا غلط استعمال نہ کریں، نشہ آور چیزوں سے دور رہیں، غلط سوسائٹی اور غلط لوگوں سے بھی دوستیاں دور رکھیں۔ کالے چنے کالے ماش کا صدقہ دیں، گوشت کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 45 بار سورت کوثر اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ ضرور ورد کریں، پڑھیں، تسبیح کریں اور دعا کریں۔ زمرد، سفید، پکراج اور نیلم آپ پہن سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے جناب میزان لبرا کی۔ لبرا ہوائی برج ہے اور پچھلے ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی کیتو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے۔ ان چینج کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ نے نظر انداز کر دیا تو آپ اپنی زندگی کا لطف ضائع کر دیں گے۔ ارد گرد کے لوگوں سے اس ہفتے اپنی زندگی میں چیزوں کو چھپا کے رکھیں۔ کسی کے ساتھ اپنی چیزیں آپ نے شیئر نہیں کرنی۔ اپنی چیزوں کو آپ جتنا چھپا کر رکھیں گے اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے ساتھ ساتھ آپ کے کام کی جگہ پر بھی ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، ورنہ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ آپ کے دماغ کو مفلوج کر لیں گی۔ جس طرح آپ کو باتیں زیادہ کرنے کی عادت ہے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی جھوٹ اور وسوسے ڈال کر آپ کے ذہن کو خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا قیمتی ٹائم ضائع ہو جا رہا ہے اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ نشے کی حالت میں اپنا کوئی قیمتی سامان کھو بیٹھیں۔ تو کوشش کریں کہ نشے سے دور رہیں، اپنے آپ کو سدھاریں اور یہ جو خواتین کے ساتھ عشق معشوقہ اور ان چیزوں سے باہر آئیں۔ اپنا قیمتی ٹائم اور قیمتی پیسہ جو آپ اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں، اس کا آپ کو بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ اس ہفتے محبت، دوستی اور باہمی تعلقات میں بھی اضافہ کم کریں۔ آپ کو کوئی اچھا پیغام مل سکتا ہے، اچھی خبر مل سکتی ہے جس سے آپ کے پورے خاندان کو خوشی ہوگی۔ باہر جانے کا امکانات بڑھ جائیں گے، ویزا مل سکتا ہے، کوئی اچھی خوشخبری، رشتے کی بھی خوشخبری آ سکتی ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ اعلیٰ عہدیدار کی طرف آپ کی ترقی ہو، آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے۔ آپ کی قابلیت پر پوری توجہ دیں، اپنے جوڑے کو یعنی کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کو ترجیح دیں۔ سخت محنت کو جاری رکھیں۔ اس ہفتے آپ کے اسکول یا کالج میں اسکالرشپ سے بھی نوازا جا سکتا ہے، اس سے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے گھر والوں آپ کی محنت کو دیکھ کر فخر محسوس کریں گے۔ رشتوں کے معاملات سست رہیں گے، جس کو آپ نے ابھی نہیں چھیڑنا، کیونکہ چاند گرہن ختم ہوتے ہوئے سورج گرہن شروع ہونے والا ہے، جس کے اثرات کی وجہ سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ گوشت کا صدقہ دیں، چینی اور سوجی کو مکس کر کے ایک مٹھی روزانہ فجر کی نماز کے بعد کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں۔ یا اللہ یا کریم ہو یا علیم ہو 230 بار ہر نماز کے بعد ورد کریں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ ڈائمنڈ، در نجف، سفید حقیق اور سفید مرجان آپ پہن سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اپنی نظر بھی اتاریں اور اپنی زبان کو بھی بند رکھیں، آپ کامیاب ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے جناب اسکارپیو کی۔ عقرب یہ آبی برج ہے اور اس ہفتے جو میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ آپ کو صحت کے بہت سارے معاملات اور خود اعتمادی کا شکار ہو سکتے ہیں، اس ہفتے بھی یہ سیم پوزیشن چل رہی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو بہت ہی یقین میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ماننا ہوگا کہ ہمت ہی آپ کی اصل پہچان ہے۔ اسکارپیو کو چاہیے کہ ایک بار جب بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں
کہ اس کی بنیاد پر آپ ایک پرانی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے والے ہیں، تو آپ اپنے یقین کو مستحکم رکھیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، سنی سنائی باتوں میں نہ جائیں، لالچ میں نہ جائیں، اور اپنے کانوں کو مضبوط رکھیں۔ کیتھو کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی لحاظ سے ہفتہ پہلے سے بہتر گزرنے والا ہے، کیونکہ آپ پچھلے ہفتے سے بہتر پوزیشن میں ہیں اور اس ہفتے اور بہتر پوزیشن ہوگی۔ ایک طرف آپ کو ناپسندیدہ اخراجات کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو دوسری طرف آپ کو متعدد ذرائع سے مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی دی ہوئی رقم جو ادھار دی ہوئی ہے وہ بھی واپس ملنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں، اس سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ پرانے روٹھے ہوئے لوگ بھی مان جائیں گے۔ آپ کو اپنے بچوں کی تقسیم، انعامات کی تقریب اور ان کی طرف سے کوئی خوشی کی دعوت بھی مل سکتی ہے۔ آپ کو اپنے خاندان کے لیے خوشی کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی ضد اور غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، جس سے آپ کی اپنی تعلیمی ٹریک اور اپنی خاندانی ٹریک دونوں بہتر ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی کام کی جگہ پر بھی فضول یا معمولی باتوں پہ دوسروں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے منفی اثرات سے نہ صرف آپ کے شخصیت کو نقصان پہنچے گا، بلکہ یہ آپ کے لیے اپنے کیریئر میں بھی ساتھیوں سے مناسب تعاون حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے طالب علم اپنی تعلیم سے متعلق ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جس کے لیے وہ ابھی تک تیار نہیں ہے، یہ آپ کا تناؤ میں کچھ بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کے لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی قسم کا فیصلہ لینے سے پہلے کسی بڑے سے ضرور مشورہ کر لیں۔ رشتوں کے معاملات کو ابھی نہ چھیڑیں، سورج گرہن گزر جائے اس کے بعد ان معاملات کو آپ شروع کریں۔ سوجی اور چینی مکس کر کے ایک مٹھی کیڑوں مکوڑوں کو روزانہ ڈالیں، گوشت کا صدقہ دیں اور کسی غریب کو کھانا کھلا دیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 333 بار روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ نیلم، جمری، یاقوت اور مرجان آپ پہن سکتے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب سیگیٹیریس کی۔ کوس یہ آتشی برج ہے، اور پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی شریک حیات کی صحت کا صحیح طریقے سے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ وہ موسمی بیماری ہے یا کوئی پرانی بیماری ہے، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے ان کا اور آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی اچانک بیماری اور خاندان کو متاثر کر سکتی ہے۔ آپ کو اچھی خوراک کے ساتھ بانڈنگ بنانی ہوگی، اچھی خوراک لیں جس کی وجہ سے آپ کی اپنی صحت بھی اچھی رہے۔ کیتھو کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کی مالی زندگی کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ والا ہفتہ اور بہتر ہونے والا ہے، تاکہ آپ گاڑی چلانے والوں کو بھی، یہ میں سیگیٹیریس کو ہدایت کر رہا ہوں کہ آپ بہت احتیاط سے گاڑی چلانی ہے اس ہفتے بھی۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی آپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی نقصان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس ہفتے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ بھی آپ نے ان کانٹیکٹ رہنا ہے، تاکہ آپ کو ہر چیز سے آگاہی رہے۔ کسی بڑے کال آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پریشانی کا میسج ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف دوسری صورتحال میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ کسی کام میں ان کا ساتھ نہ دیں جو آپ کو صرف باتوں میں اور آپ کو ذہنی ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دفتر میں اس ہفتے آپ کو اپنی مرضی سے اچھے نتائج بھی نہیں مل سکتے، کیونکہ پچھلے ہفتے سے ٹینشن چل رہی ہے اور چیزیں بننے کو نہیں آ رہی۔ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے آپ کا بیہیویئر اور چڑچڑاپن ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، لہذا آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر اور کنٹرول کریں، جس سے آپ کا ماحول بہتر ہو۔ اس عرصے میں آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی۔ آپ کی محنت کی وجہ سے آپ ہفتے کے وسط میں کافی کامیابیاں حاصل کر لیں گے۔ تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے، اس لیے ثابت قدمی کے ساتھ محنت کریں، غلط سوسائٹی اور غلط لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول ختم کریں، نشہ آور چیزوں سے دور رہیں اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ تعلیم پر توجہ کریں۔ رشتوں کے معاملات روک دیں، بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ ابھی سورج گرہن کا جو ٹائم شروع ہو رہا ہے
اس کی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہونے سے آپ کی محنت ضائع ہو سکتی ہے اور رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ منگل کے دن صبح گوشت کا صدقہ دیں، دال مسور کا صدقہ دے سکتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یا اللہ یا متعال یا کریموں کا ورد کریں 100 بار ہر نماز کے بعد، اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے یہ ورد ضرور کریں۔ پتھر مرجان، پیلا پھکراج، زرد عقیق اور یاقوت پہنے، اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور پازیٹیو انرجی آپ کو ملے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب کیپریکون کی، جدی۔ یہ خاکی برج ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے اور آپ کو سخت احتیاط کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنی صحت کا اور خاص طور پہ ٹانگوں کا بہت اور پاؤں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر چلتے ہوئے آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اپنے جوتے بدلیں، ورنہ آپ کے پاؤں کی وجہ سے آپ کی ٹانگ میں کوئی فریکچر یا کوئی درد ایسا ہو سکتا ہے جس سے آپ کو لمبا عرصہ اس درد میں گزارنا پڑ سکتا ہے۔ کوشش کریں، احتیاط کریں اور اپنی زندگی خوشی اور سکون سے گزارنے میں مزید مدد حاصل کریں۔ زحل کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو کام میں اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے تعریف اور ترقی مل سکتی ہے۔ اپنے مالیاتی اضافہ اور دیگر لین دین میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ احتیاط کے ساتھ اس ہفتے اپنے کام کو سست سپیڈ پر رکھیں، کیونکہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات کی وجہ سے چڑچڑا پن اور طبیعت میں بوجھ کی وجہ سے آپ کوئی غلط فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں، جس کی وجہ سے آپ کی صورتحال ایک دم چینج ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی کوشش کو تیز کرنے کی بجائے معتدل رکھیں، سست رکھیں۔ اگر آپ کی شادی کی عمر ہے اور آپ کی کسی سے منگنی ہوئی ہے تو عین ممکن ہے کہ کسی وجہ سے منگنی ٹوٹ جائے یا لڑائی ہو جائے یا کچھ مسائل پیدا ہوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، غصہ نہ کریں، بڑوں کو انوالو رکھیں ساتھ، اور اپنے آپ کو فریش رکھیں، جس کی وجہ سے نظر کے مطابق ہفتہ بہتر نتائج دے گا۔ آپ کو خاندان کے بزرگوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ چھپ کے اور بالا بالا باتیں کرنے اور معاملات کو چلانے سے انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے خاندان کے افراد آپ کی مالی مدد بھی کر دیں۔ طلبہ کے لیے اپنی کمزوریوں پر قابو پانے اور آگے بڑھنے کے لیے ہفتہ انتہائی اہم ہے۔ اس تناظر میں آپ کو اپنے مضبوط اور کمزور دونوں پہلوؤں کا تعین کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے شیڈول کو منظم کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر وقت محنت کرنے والوں کے حق میں جانے والا ہے اور بعض اوقات کچھ طلبہ کو اپنے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ رشتوں کے معاملات کو آپ کو بہت احتیاط سے چلانا ہوگا، ورنہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ غریب کو کھانا کھلائیں اور دال ماش کا صدقہ دیں حسب توفیق۔ اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا واسع یا رزاق ہو یا رحیم ہو 111 مرتبہ ورد کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ پیلا پھکراج، زرد حقیق اور یاقوت آپ پہن سکتے ہیں، جس سے آپ کو بہتر فائدہ ہوگا اور آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ اپنی نظر ضرور اتاریں کیونکہ آپ کو نظر بہت لگتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے جناب ایکویریس کی، دلو ہوائی برج ہے۔ زحل کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے بھی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ جو پچھلے ہفتے صحت خراب ہوئی ہے اس کی کنٹینیوٹی ابھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی بڑی بیماری یا کسی بڑی پریشانی میں نہیں جا سکتے۔ موسمی حالات، موسمی صحت کی خرابی ہے، جلد ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی آپ حالات بہتر ہوں گے تو آپ اپنے چڑچڑا پن اور گھبراہٹ اور غصے کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ چاند گرہن کی وجہ سے آپ کی جلد بازی آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ آپ کا دماغ کس طرح یہ سوچ رہا ہوگا، یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خاموشی اختیار کریں گے، ورنہ مسائل میں گرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا ہوگا اور اپنی صحت کے بارے میں خود کو مسلسل
یعنی کہ اپنے آپ کی طرف متوجہ رہنا ہوگا۔ اس ہفتے ایکویریس کو پیسے کے متعلق کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ نئی کام کرنا تو نہ کرے، لیکن احتیاط سے کرے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ مشتری کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے متعدد ذرائع سے آپ کو مالی فائدہ حاصل کرنے کے مواقع مل سکتے ہیں، لیکن آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ہر چیز کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے۔ کون ذہن اور سستی کی وجہ کے ساتھ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ غلط ثابت ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے لیے معاشرے کے کئی بڑے ناموں سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ بیوروکریٹس، سیاسی شخصیات اور کوئی روحانی شخصیات سے آپ کا ملاقات ہو سکتی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنے لیے کوشش کو جاری رکھیں اور دوسرے لوگوں کی مدد بھی جاری رکھیں۔ پہلے کی گئی تمام سرمایہ کاری اس ہفتے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن آپ نے جتنی بھی ڈیلیں کرنی ہے وہ 2 اکتوبر کے بعد کرنی ہے، کیونکہ سورج گرہن جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس وقت آنے والے دنوں کا آپ نے انتظار کرنا ہے اور صحیح موقع کا انتظار کرنا ہے۔ اس ہفتے طلبہ کا کیریئر گراف پہلے سے بہتر پوزیشن میں ہوگا۔ آپ کو ملنے والی کامیابیاں آپ کی انا کو بڑھا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں ایک عجیب سی زبان میں تلخی اور اکڑپن آ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے بارے میں کہیں پہنچنے سے پہلے نتیجہ نکالنے سے گریز کریں، ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ رشتوں کے معاملے میں ایکویریس کو بہت محتاط ہونا ہوگا۔ گھر کے معاملات میں بیوی بچوں کے ساتھ سافٹ رہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ چاول دالیں مکس کر کے پرندوں کو ڈالیں، غریب کو کھانا کھلائیں، اور مچھلیوں کو بھی دانہ ڈال سکتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا فتو، یا اللہ یا رحمان یا فتو 110 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے بعد یہ ورد کریں اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے گا اور آپ کے راستے کھولے گا۔ اوپل، پیلا پھکراج اور نیلم، یہ آپ انگوٹھی پتھر پہن سکتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے جناب پائسس کی۔ پائسس پانی کا برج ہے، آبی برج ہے۔ زول کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ پچھلے ہفتے سے 12ویں گھر میں ہے، تو آپ اس عرصے کے دوران اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے جو گڑبڑ کر رہی ہے۔ موسمی اثرات کے گرمی سردی، دن میں گرمی رات میں سردی فیل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے پٹھے کھنچ سکتے ہیں اور ان میں درد ہو سکتا ہے۔ کمر میں، جوڑوں میں درد، ٹانگوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت کئی سیارے اور بروج کی سازگار حرکات آپ کو اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے انڈیکیٹر دے رہے ہیں۔ اپنی نظر ضرور اتاریں اور اپنی زبان کو بھی بند رکھیں۔ جلد بازی سے آپ اپنے نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ نے جب بھی نقصان اٹھایا ہے وہ آپ نے اپنی زبان کی وجہ سے اٹھایا ہے، کیونکہ آپ سے چیزیں کنٹرول ہی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے سرکاری شعبے میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے اور بہت بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ اس وقت کے دوران آپ ممکنہ طور پر حکومت کی طرف سے فوائد اور انعامات حاصل کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اچھی سطح پر ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بزرگ طویل عرصے سے بیمار ہے تو یہ ہفتہ اس کے صحت میں بہتری لانے والا ہے۔ یہ بات میں نے پچھلے ہفتے بھی کہی تھی اور ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے بھی آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ ان کے مسائل سے نجات مل سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے خاندان میں بھی مثبت رویوں کا اہتمام ہوگا اور خاندان کے تمام افراد پرانی یادیں تازہ کر کے اچھا کھانا اور میٹنگ اور گیٹ ٹو گیدر کر سکتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سینئر سے براہ راست بات کرنے اور تمام جوابات حاصل کرنے کا موقع مل سکے گا۔ اس سے آپ کو یہ جاننے میں بھی مدد ملے گی کہ آپ کے ساتھ اس طرح کے برتاؤ اور کبھی کبھار کیوں بولتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو آپ اچھی طرح نبھائیں۔ کام کی ذمہ داری ہی آپ کی ترقی کا ضامن ہے اور کافی حد تک آپ مطمئن بھی محسوس کریں گے۔ آپ کو میں خاص طور پہ مشورہ دیتا ہوں کہ الفاظوں کو بیان کرنے سے پہلے بہت احتیاط سے کام لیں، کیونکہ آپ کی زبان کی وجہ سے آپ کے بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے مزاج کے مطابق اپنی چیزوں کو مینٹین
کرتے ہیں، جبکہ دنیا آپ کو آپ کے مزاج سے نہیں، دنیا کے مزاج سے مینٹین کرتے ہیں۔ اس لیے دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ دوسرے لوگوں کی تمام رکاوٹوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے ان کے حالات اور خیالات اور صلاحیتوں کو تقویت ملے گی۔ طلبہ اور اہل خانہ ان کی ذہانت سے خوش ہوں گے، اور آپ اپنی تعلیم کی طرف بھرپور توجہ رکھیں۔ رشتوں کے معاملات میں آپ کے معاملات سست رہیں گے، لیکن سورج گرہن کی وجہ سے آپ کو ان معاملات کو ڈسکس بھی نہیں کرنا، ورنہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ کالے چنے، کالے ماش، سوجی اور چینی مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں اور کالے چنے اور کالے ماش کا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں۔ یا اللہ یا رفیع یا غنیوں کا 222 مرتبہ ورد کریں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ فیروزہ، مرجان، پیلا پھکرا، یاقوت اور نیلم یہ آپ پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت پازیٹیو فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئے ہفتے نئی باتوں کے ساتھ ضرور ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔